جن لوگوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھا، لوگوں نے ان کی زندگی کے بعد بھی ان کو یاد رکھا۔ کامیاب ریاست تو وہی ہے کہ ایک خوبصورت عورت زیورات سے لدی ہوئی تن تنہا ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کر جائے اور اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ اخلاقیات کا مذہب نہیں، یہ ہر آدمی اور ہر انسان کا اپنا اپنا مذہب ہو جاتا ہے۔ مذہب کی اخلاقیات ہر دور کے لیے، ہر زمانے کے لیے ایک خوبصورت نتیجہ حاصل کرتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پتھروں میں چنواتا رہتا ہے، اور جب آخری پتھر اس کی سانس روکنے لگتا ہے تو پھر وہ شور مچاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل سے نیت کو پہچان سکتے ہیں۔ اس بے بنیاد دعویٰ کی قطعی نفی کے لیے تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اعمال نیت سے ہے۔ ہمارے پیشے، ہمارے مرتبے، ہمارے مال، ہمارے اثاثے، ہماری فطرت نہیں بدل سکتے۔ کمینہ کمینہ ہی ہوگا، خواہ وہ کہیں بھی فائز ہو، سخی سخی ہوگا، خواہ وہ غریب ہو۔ طاقتور آدمی دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرتا رہے تو طاقتور ہی رہے گا۔ حقوق نہ ادا کرنے والا ظالم کہلائے گا، اور ظالم سے طاقت چھن جائے گی۔ یہ قدرت کا اصول ہے۔ عبادت وہ ہے جو معبود کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہوتی دیکھی ہے۔ توبہ کر لی جائے تو ایک اچھے وقت کا آغاز ہو سکتا ہے۔ ہم زندگی کے طویل سفر کی تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، اور انجام کار ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے کل سفر گھر سے قبرستان تک کیا ہے۔ ناجائز کمائیوں سے بنے ہوئے محلات پر لکھ دینا کہ یہ اللہ کے فضل سے بنا ہے، ایک ظلم ہے۔ آج بھی اسی بے جان زمین میں جب کوئی مردہ بطور امانت دفن کیا جائے تو وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ زندگی کے جواز تلاش نہیں کیے جاتے، صرف زندہ رہا جاتا ہے۔ زندگی گزارتے چلے جاؤ تو جواز مل جائے گا۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اچھی ہے، مثلا علم، عمل، صحت، جوانی یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیں، اس طرح آپ کی ساری زندگی سب سے اچھی ہو جائے گی۔ آپ اچھے آدمی کے ساتھ رہیں، اچھے آدمی کی عاقبت کے ساتھ رہیں، کامیابی اور ناکامی سے نکل کے سیاست کریں، کیونکہ جھوٹ کی سیاست میں جھوٹے کی مدد کرنے والا کہیں نہ کہیں پکڑ میں آ جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کا ساتھ دیں جو آپ کے ایمان کو فروغ دے۔ بے حس زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ اجنبی کی زندگی، مقابلے کی زندگی، اپنے آپ میں پیسہ زیادہ رکھنے کی زندگی، اور پیسے کو لیور بنا کے سماج کو مارنا، یہ سب آپ کو مغرب نے سکھایا ہے، اور پھر بھی آپ اپنا انجام مشرقی چاہتے ہیں۔ زندگی کی مصروفیتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیوں کہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کا فکر، اللہ کے روبرو اور خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا روحانیت ہے۔ گناہ اللہ کی بارگاہ سے ایک قسم کا انکار ہے۔ ابلیس واحد ذات ہے جو توبہ نہیں کرتی۔ ابلیس کہتے ہی اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اور انسانوں میں ابلیس وہ ہے جو توبہ کا دروازہ بند سمجھتا ہے۔ تبلیغ محبت کی ہونی چاہیے، مائل کرنے کی ہونی چاہیے، قائم کرنے کی ہونی چاہیے، لیکن کسی انسان کو گھائل کرنے کی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ جس کو تقرب عطا ہوا ہو وہ مقرب ہو گیا،
اور مقرب کا تقرب آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ جو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی راہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی راہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی راہ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تقرب کی راہ ہے۔ جو بندہ کسی کو آسائش تقسیم نہیں کرتا، وہ ایمان کیسے تقسیم کر سکتا ہے؟ اپنے آپ بھائی کو جنت تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کو مال میں سے کچھ نہیں دیتے۔ اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں کے دین کے لیے فساد پیدا کرنا، یہ اللہ کی منشا نہیں ہے، اور یہ اللہ کے بندوں کی شان بھی نہیں ہے۔ زندگی میں زیادہ مقاصد نہ بنانا، کیونکہ جو بہت سی زندگیاں گزارتا ہے اس کو بہت سی موتیں ہوں گی، جبکہ زندگی تو ایک ہی موت ہے۔ مرنے سے پہلے مرنے کا راز ایسا راز ہے، جس نے سمجھ لیا وہ مر گیا، اور جس نے نہ سمجھا وہ مارا گیا۔ ملک الموت جان کنی کے واسطے صرف ایک مرتبہ ہی نہیں، بلکہ بحالت زندگی بصورت قرض خواہ بھی نمودار ہوتا رہتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ بندے جن کو حقیقی اور اچھا دوست مل جائے، اور بد قسمت ہے وہ بندہ جس کے پاس اچھا دوست ہو اور وہ اس کی قدر نہ کرے۔ جو بندہ بقائے حیات کو دوست رکھتا ہے، اس کی ضرورت دین اور دنیا اور عاقبت کے ہر ایک پہلو میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہمیشہ یہ خیال رکھو کہ زندگی میں ایسے بندے کا ہاتھ کبھی مت تھامو جس سے تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ دھوکہ دے سکتا ہے۔ مطلوب کے قرب کا احساس طالب کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ عشق کے مسافروں سے پوچھو محبوب سے دوری کتنی دردناک ہوتی ہے۔ جو بندہ حاصل شدہ نعمتوں پر ہر وقت نظر رکھتا ہے تو فطری طور پر اس کے دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا پھل انتہائی میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ جو سچ نہیں بولتا ہے اس مٹھاس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی کسی پر احسان کرے تو اس کو لوگوں سے چھپا کر رکھے، احسان کو جتانے والا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ دنیا کی بڑی شرارتیں الفاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھے اخلاق اور نرم الفاظ نے کئی خطرناک کاموں کو فتح کیا۔ تمام دنیا کی بادشاہت پیاسے کے ایک گھونٹ کی قیمت اور ایک قطرہ پیشاب بند ہونے کی دوا نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد کو پا لیتا ہے، اور جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ گمراہی میں بے ذوقی اور کفر میں کم نظر کو زیادہ دخل ہے۔ جانوں کا نقصان ہمیشہ تحریکیوں کے لیے زندگی کا پیغام ہوتا ہے۔ خوبصورت اور کامل لفظوں کو ذہن میں رکھنا ایک عمدہ ترین عمل ہے جو زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ آرام اور سکون صرف جنت میں میسر آئے گا، لیکن لوگ اس فانی دنیا میں خوش رہنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب تک آدمی کا دل اللہ کی یاد میں ہے وہ نماز میں ہے، اگرچہ بازار میں ہو، اگر ہونٹ بھی ہلتے ہیں تو اور بھی اچھا ہے۔ اپنے بنانے والے خدا سے آشنا بن جاؤ۔ جب مسافر کسی شہر پہنچتا ہے تو آشنا کی موجودگی اسے بہادر اور نڈر بنا دیتی ہے۔ 13 بار یہ وظیفہ پڑھ کر جس عورت کو آواز دے کر بلاؤ گے وہی عورت تم پر فدا ہو جائے گی۔